خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ لاہور کے سگیا پل میں واقع یہ افغان بستی ہے جس کو افغان مہاجرین نے آباد کیا اور اپنے کاروبار بنائے، لیکن اب وہ اس کو خیر آباد کہہ رہے ہیں کیونکہ حکومت پاکستان نے ان کو ملک سے نکلنے کا حکم دیا ہے۔ انہی افغان مہاجرین میں ٹھیٹھ پنجابی بولنے والا یہ عمران اللہ ہے جس کی پیدائش یہیں پر ہوئی، اسے افغانستان کا کوئی علم نہیں۔ عمران اللہ نے یہاں کئی سالوں کی محنت سے ایک جنرل سٹور شروع کیا جسے اب وہ کوڑیوں کے دام بیچ کر پیسے اکٹھے کر رہا ہے تاکہ وہ افغانستان جا سکے۔ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਮ ਮੇਰੇ 2 ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਕਹਿ ਤੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7.5 ਲੱਖ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੋ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਰਚੂਨ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਧੋ ਰੋਡ ਰੇਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਫਰਿੱਜ ਮੈਂ ਅੱਜ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਆਇਆ ਸੀ 85,000 ਦਾ, 30,000 ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਆ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਕਿਧਰ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜब بعد جا کے پتہ لگے گا پھر۔ یہ کہانی صرف عمران اللہ کی نہیں بلکہ اس بستی میں رہنے والے 1000 سے زائد خاندانوں کی ہے۔ عبدالخلیق بھی ایک افغان مہاجر ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن تو ہے لیکن صرف امن ہمارے بچوں کو نہیں پال سکتا۔ وہ حکومت پاکستان سے سوال کرتے ہیں کہ جس ملک کو دنیا اور آپ دہشت گرد سمجھ کر تسلیم نہیں کرتے وہاں پر ہمیں کیوں بھیج رہے ہیں جہاں پر پہلے سے کوئی روزگار بھی نہیں۔ تقریباً 40 سال لاہور میں ہو گیا ہمارا کہ ہم لاہور میں رہ رہے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پیدائش یہاں پہ ہوا ہے، تو ہمارے پاکستان سرکار سے مطالبہ یہ ہے کہ بھائی ہم اس حالات میں افغانستان نہیں جا سکتا ہے کیونکہ ادھر ہمیں کوئی سہولت نہیں ہے۔ مگر آج یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے جب یہ کہہ رہا ہے کہ 1 مہینہ یا 2 مہینے آپ کو ٹائم ہے، آپ فوراً نکل جائے۔ یہ 1-2 مہینے میں نہ ہم کام خراب کر سکتا ہے نہ اپنا کاروبار سنبھال سکتا ہے، بھائی ہم جا نہیں سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زیادتی سوٹی پکڑ کے ہمیں مار دو گے تو وہ تو الگ بات ہے، اس کا علاوہ ہم رضامندی سے بھائی ہم حاضر نہیں ہیں افغانستان جانے کے لیے۔ سفارتی تعلقات آپ بنا نہیں تھے ان کے ساتھ، اب کہہ رہا کہ ادھر دہشت گرد پر پلانے پال رہے ہیں، آپ لوگ کہہ رہے ہو جو پاکستان کا سرکار کہہ رہے ہیں، بھائی جو دہشت گرد پال رہے ہیں ہمیں کیوں ادھر دھکیل رہے ہو، ہمیں کیوں دہشت گردوں کا حوالے کر رہے ہو؟ چلو اب تم نکال رہے تھے، تم ہمارے جو ملکان تھے، جو لوگ تھے، ان کے ساتھ کوئی میٹنگ کرنی تھی، انوسیار بھی آپ بھی اور افغانستان کا جو سرکار تھا اس کے ساتھ بھی چلو آپ کر لیتے تھے کوئی میٹنگ، کوئی ہمیں ٹائم دیتا تھا 2 سال 3 سال کہ آپ اس ٹائم مطابق آپ اپنا کاروبار ختم کر کے آپ نکل جائے۔ کل تک جو انوسیار تھا وہ آتا تھا کہ پیوار کارٹ والا کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، 1 مہینے میں اچانک پتہ نہیں کیا تبدیلی آ گئی کہ بس تمہارا سب چیز ختم ہو گیا، 1 مہینے میں آپ نے نکل جانا ہے۔ نکالے جانے والے ان افغان مہاجرین کو یہ گلہ ہے کہ ان کی 2 جنریشنز کی پیدائش یہاں پر ہونے کے باوجود وہ پاکستان کے نیشنلٹی کے لیے اہل نہیں ہو پائے، حالانکہ مغرب میں یہ 5 سال میں مل جاتی ہے۔ سیف اللہ کہتے ہیں کہ وہ کسی صورت افغانستان نہیں جائیں گے کیونکہ ان کے پیسے اور پراپرٹی یہاں پسے ہوئے ہیں۔ اس کا حال تو یہ ہے کہ ہم لوگ تو پہلے جانے کے لیے کوئی بھی رضامندی سے تیار نہیں کہ کوئی بندہ بھی یہاں سے چلے جائے، اوپر سے ادھر ہم لوگوں نے 40-45 سال لوگوں نے گزارا ہوا ادھر، بالکل یہ لاہور میں پیدائش ہمارا ادھر ہے لاہور میں، اوپر سے اگر یہ ہم سے رویہ رکھتا ہے اسلامی طور پر، اگر شریعت کی نافذات سے دیکھ لیں تو ہمیں ادھر کا نیشنلٹی دینا چاہیے کیونکہ ہم بھی مسلم ہیں اور پاکستانی عوام بھی مسلمان ہیں سب، اگر قانون کو مانتا تو پھر بھی ہمیں 5 سال بعد نیشنلٹی دینا چاہیے۔ ہم نے 45 سال گزارا ہے یہاں پہ، پھر بھی ہم لوگوں کو نیشنلٹی نہیں مل رہا ہے، اوپر سے ہمیں 1 مہینے کا ٹائم مل رہا ہے۔ ہمارا اتنا کاروبار ادھر پھنسا ہوا ہے کہ ہمارا 50 لاکھ یعنی کروڑ روپے تک ہمارے لوگوں کے ساتھ پھنسا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ ان افغان مہاجرین کو محض ضروری سامان کے علاوہ کچھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی ان کے مطابق UNHCR کی جانب سے ان کے ساتھ اس بار کوئی خاطر خواہ مالی امداد کی جا رہی ہے۔ تاہم UNHCR نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے
کہ وہ افغان شہریوں کو زبردستی واپس بھیجنے کے عمل کو روکے اور ایک انسانی بنیادوں پر مبنی طریقہ کار اپنائے تاکہ ان کی واپسی بتدریج رضاکارانہ اور باعزت طریقے سے یقینی بنائی جا سکے۔ کچھ روز پہلے اپنے جاری بیان میں UNHCR نے پاکستان کی سخاوت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ POR کارڈ رکھنے والوں کو کئی دہائیوں سے پناہ گزین تسلیم کیا گیا ہے، اس لیے ان کی جبری واپسی پاکستان کے دیرینہ انسانی ہمدردی پر مبنی رویے کے منافی ہے اور یہ عدم جبری واپسی یعنی نان ریفالمنٹ کے اصول کی بھی خلاف ورزی ہے۔ voicepk.net کے لیے لاہور سے کلیم اللہ۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net